العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج لفظ ایاک نعبد کی صوفیانہ تفسیر ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک وہی عبادت کامل ہے کہ جس میں فقط اللہ کو راضی کرنا منظور ہو۔ اگر جنت لینے کے لیے یا دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کی ہے تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے بلکہ بیپار ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے بلکہ بیپار ہے ایک قسم کا۔ اس لیے فرمایا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت سے مقصود صرف تیری ذات ہے۔ عبادت سے مقصود صرف تیری ذات ہے۔ اسی وجہ سے نماز کی نیت میں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ نماز پڑھتا ہوں واسطے جنت کے یا نماز پڑھتا ہوں واسطے جہنم سے بچنے کے لیے۔ جب نماز میں کہا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، تو بس اللہ ہی کی رضا کے لیے جو نماز ہے، بزرگ فرماتے ہیں وہی نماز ہے۔ جو لوگ جناب علی جنت کے حاصل کے لیے یا دوزخ سے بچنے کے لیے جناب علی عبادت کرتے ہیں تو وہ اس عبادت کا نتیجہ قیامت سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جنت دوزخ کا معاملہ جو ہے یہ قیامت کے بعد ہے۔ اور جو شخص صرف رب کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے عبادت کا وہ آج ہی سے حاصل ہو جائے گا، اور یہی شخص ہی زیادہ نفع میں ہوتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ عبادت کی جو روح ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کا غرور اور دھوکے سے نکل کر خوشی کی طرف منتقل ہو جانا، یہ عبادت کی روح ہے۔ اور دنیا کی تاریکی سے نکل کر اللہ رب العزت کے نور اور مشاہدہ جمال میں پہنچ جائے، یہ عبادت کی روح ہے، بزرگ فرماتے ہیں۔ کیونکہ دنیا اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک اندھیرا ہے، اور دین جو ہے یہ نور ہے، دین نور ہے۔ اور دنیا میں بے چینی ہے اور جناب علی عبادت میں چین ہے، عبادت میں چین ہے اور دنیا میں بے چینی ہے، کیونکہ دنیا ہے ہی ایک اندھیرا، تو اندھیرے میں انسان بے چینی رہتا ہے، اور دین جو ہے یہ نور ہے، روشنی ہے، اور اس میں جناب علی سکون ملتا ہے انسان کو۔ اس لیے تو امام غزالی فرماتے ہیں نا کہ اگر دین والوں کے پاس جو دل کا سکون ہے، دین والوں کے پاس جو دل کا سکون ہے نا، کاش کہ اگر یہ سکون بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ لڑ پڑیں گے، لڑائی کریں گے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے۔ دین میں سکون ہوتا ہے اس لیے کہ دین نور ہے جی۔ اور قرآن کریم میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا نا ایک جگہ پر کہ اے محبوب ہم جانتے ہیں کہ کفار کی باتوں سے آپ کے دل کو دکھ پہنچتا ہے، تو اس کا علاج بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ معلوم ہوا ہے کہ عبادت دنیاوی جو تکلیفیں ہیں ان کا بھی علاج ہے، دنیاوی تکلیفوں کا بھی علاج ہے، لہذا جس عبادت میں یہ بات نہ ہو تو وہ بالکل ہی بے جان ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ رب کی رضا کی خاطر تم عبادت کرو۔ جب رب کی رضا کی خاطر کرو گے تو جناب علی اس میں رب راضی ہوگا اور تمہیں دل کا سکون بھی ملے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ جس چیز سے اپنا پیارا راضی ہو جائے وہ عبادت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جس چیز سے اپنا پیارا راضی ہو جائے وہ عبادت ہے، اور جس چیز سے وہ ناراض ہو وہ کام بھی گناہ ہے۔ یہ بزرگوں کا قول ہے، وہ کام بھی گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خیبر کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر جناب علی نماز قربان کر دینا یہ عین عبادت تھی. نیند پر نماز قربان کر دینا یہ عین عبادت تھی. اگر نماز چھوڑنے میں آپ نے فرمایا اگر نماز چھوڑنے میں اس کی رضا ہے تو نماز چھوڑنا بھی عبادت ہے. حضرت علی نے نماز چھوڑ دی تھی, وہ بھی عبادت بن گئی. نماز چھوڑنے میں اگر اس کی رضا ہے تو وہ بھی عبادت. اگر نماز پڑھنے میں اس کی رضا ہے تو یہ بھی عبادت. تو آفتاب نکلتے وقت نماز پڑھنا کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ اس وقت نماز پڑھنا اللہ اور اس کے رسول کو جناب علی پسند نہیں ہے. اس لیے اس وقت میں بھی گناہ جناب علی کچھ پڑھنا ثواب کا کام نہیں ہے. اس لیے بزرگ فرماتے جہاں ہمارا پیارا راضی ہوگا جس کام میں وہ کام ثواب ہے, عبادت ہے, اور جس کام میں ہمارا پیارا راضی نہیں ہے وہ کام بھی گناہ ہے, ہم وہ کرتے نہیں ہیں. یہ بزرگوں کی صوفیانہ تفسیر تھی.